بسم اللہ الرحمن الرحیم وتحقیقہ ان للشیء وجودا فی الاعیان ووجودا فی الاذہان ووجودا فی العبارۃ ووجودا فی الکتابۃ۔ اور معتزلہ کے جواب کی مزید تحقیق، جو ان کا شبہہ تھا، اس شبہے کا علامہ نے ما سبق میں جواب دیا ہے۔ اس جواب کی کچھ مزید تحقیق اور تفصیل یہاں سے یہ پیش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک تمہیدی گفتگو ذکر کی ہے کہ شے کے وجود کے سلسلے میں 4 صورتیں ہوتی ہیں، ایک وجود خارجی، ایک وجود ذہنی، ایک وجود لفظی اور ایک وجود کتابی۔ ان میں سے وجود فی العیان جو ہے، خارج میں نفس الامر میں شے کا وجود ہو، اسی معنی کے اعتبار سے کلام باری تعالی، اس کی کلام اللہ، یہ اس کی صفت ہے اور قدیم ہے۔ باقی 3 صورتیں جو ہیں یہ اسی کلام پر، کلام الہی پر دلالت کرنے والی چیزیں ہیں۔ اب اگر کلام وجود فی الاعیان سے موصوف ہو، قدیم کی صفت بنے، تو وہ کلام نفسی ہوگا، اور باقی جو صورتیں ہیں اگر ان کی صفت بنے تو وہ کلام لفظی ہوگا۔ قدیم اور باری تعالیٰ کی صفت کلام نفسی ہے، کلام لفظی محققین متکلمین کے نزدیک یہ ذات باری تعالیٰ کی صفت نہیں ہے۔ وتحقیقہ، اس کی تحقیق یہ ہے، ان للشیء وجودا فی الاعیان، کہ شے کا ایک وجود عینی ہے، وجود نفس الامری ہے، وجود خارجی ہے، ووجودا فی الاذہان، اور شے کا ایک وجود ذہن میں ہوتا ہے، وجود ذہنی، ووجودا فی العبارۃ، اور شے کا ایک وجود عبارت میں ہوتا ہے، تعبیر میں ہوتا ہے، تلفظ میں ہوتا ہے، جو ہماری زبان سے نکلے، اور شے کا ایک وجود کتابت میں ہوتا ہے، جو اشکال اور نقوش ہم بناتے ہیں اور ان کی کسی چیز پر دلالت ہوتی ہے۔ جیسے ہم ہی ہیں، یا زید ہے، زید کا ایک وجود خارجی ہے، ذہن میں آپ کے اس کا ایک تصور ہے، یہ زید کا وجود ذہنی ہے، اور زید کا تلفظ ہو رہا ہے، یہ اس کا وجود لفظی اور وجود فی العبارت ہے۔ کسی کاپی پہ، کسی کتاب پہ کہیں بھی آپ نے زید لکھ دیا تو جو مکتوب ہے وہی، جو آپ نے لکھا ہے وہی وجود فی العبارت ہے۔ فالکتابۃ
یہ شے کے 4 وجود ہوتے ہیں. وجود شے کی یہ 4 قسمیں ہیں. فالکتابت تدل علی العبارت. کتابت وجود فی الکتابت جو ہے یہ عبارت پر دلالت کرتی ہے کہ جب آپ نے لکھا ہے تو جو لکھا ہے اس کی دلالت وجود فی العبارت پر کہ اس کی تعبیر بھی ممکن ہے، اس کا تلفظ بھی کیا جا سکتا ہے. وہی اعلیٰ ما فی الاذہان. اور وجود فی التلفظ، وجود فی العبارت کی دلالت اس پر ہوتی ہے جو اذہان میں ہے. وہو اعلیٰ ما فی الاعیان. اور اذہان میں جو وجود ہے اس کی دلالت وجود عینی پر اس پر ہوتی ہے جو خارج میں ہے، نفس الامر میں ہے، اعیان میں ہے. تو ان میں سے ہر ایک کی دوسرے پر دلالت ہوتی ہے. کتابت یہ دال ہے عبارت پر، عبارت یہ دال ہے اس پر جو ذہن میں ہے. ما فی الذہن، وجود فی الذہن یہ دال ہے اس پر جو اعیان میں ہے، نفس الامر میں ہے، خارج میں ہے. جب یہ 4 صورتیں وجود شے کی ہیں، اعلیٰ حضرت نے یہاں پر ایک جملہ لکھا ہے کہ یہ چاروں انہائے وجود قرآن پر صادق ہیں. بلکہ کون پڑھا ہے، مواطن وجود کا لفظ اعلیٰ حضرت نے مواطن کا لفظ استعمال کیا ہے. میں نے انہا اس کو بدل کر کے کر دیا ہے. مواطن کو سمجھنا تھوڑا دقت ہے، اس کی تعویل کرنی پڑتی ہے. وہ ہوا اعلیٰ ما فی العیان فحیث. تو یہ 4 مواطن وجود ہیں، 4 انہائے وجود ہیں، چاروں کا صدق کلام پر ہوتا ہے. آخری صورت جو ہے نفس الامر والی، اعیان والی، خارج والی، اسی کے اعتبار سے کلام نفسی ہے. باقی جو صورتیں ہیں اس کلام نفسی پر دال ہیں. اور وجود فی الکتابت میں لکھنا، وجود فی الاذہان میں یاد کرنا، وجود فی العبارت میں تلفظ کرنا، یہ سب کے سب کیا ہے، کلام لفظی کی صفات سے ہیں. اور یہ لکھنا، یاد کرنا، تلفظ کرنا یہ حادث ہے. ہاں جو لکھا گیا ہے وہ قدیم ہے، بعد میں اس پر بحث آئے گی. فحیث یوصف القرآن بما ہوا من لوازم القدیم. تو جہاں قرآن کا اطلاق قرآن ایسی صفت سے موصوف ہو جو قدیم کی صفات سے ہے. جب قرآن کا اطلاق سب پہ ہوتا ہے تو جب قرآن یہ موصوف ہو ایسی صفت سے جو قدیم کی صفت سے ہے تو ایسی صورت میں اس کی خارجی ذات مراد ہوگی، اس کی ذات مراد لی جائے گی بغیر کسی ایسی چیز کے جو اس پر دلالت کر رہا ہو. وجود عینی میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ذات من حیث ذات مراد ہے، اس پر کوئی چیز دلالت کرنے والی نہیں ہے. وجود فی العبارت میں، وجود فی الکتابت میں، وجود فی الاذہان میں یہ تمام چیزیں تو ہیں کہ وجود فی کیا نام ہے عبارت پر کتابت دال ہے، اور اذہان پر عبارت دال ہے، اعیان پر اذہان دال ہے. لیکن اگر وجود عینی ہو اور وہ تمام چیزوں سے خالی ہو، مجرد ہو، تو ایسی صورت میں من حیث الذات اس کا اعتبار ہوتا ہے، کسی اور چیز کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. فحیث یوصف القرآن بما ہوا من لوازم القدیم. تو جب قرآن موصوف ہو ایسی صفت سے جو قدیم کی صفت ہے، کما فی قولنا جیسے کہ ہمارے اس قول میں القرآن غیر مخلوق کہ قرآن غیر مخلوق ہے. تو قرآن یہ موصوف ہے ایسی صفت سے
جو صفت قدیم ہے، مخلوق ہونا یہ تو حادث ہے، لیکن غیر مخلوق ہونا یہ کیا ہے؟ قدیم ہے۔ تو یہاں قرآن ایسی صفت سے متصف ہے، ایسی صفت سے موصوف ہے جو قدیم ہے۔ جب قرآن ایسی صفت سے متصف ہو جو قدیم ہو تو وہاں کلام سے مراد کلام نفسی ہے، اس کا وجود عینی اور وجود خارجی مراد ہے۔ فل مرادو، تو جب قرآن متصف ہو ایسی صفت سے جو قدیم کی صفت ہے، جیسے ہمارے قول القرآن و غیر مخلوقین میں کہ یہاں قرآن ایسی صفت سے متصف ہے جو حادث نہیں ہے، جو قدیم ہے۔ فل مرادو، تو یہاں قرآن سے مراد، کلام سے مراد حقیقتہ الموجودہ فی الخارج، خارج میں اس کی حقیقت موجودہ مراد ہے۔ تو یہاں کلام سے، قرآن سے خارج میں اس کی حقیقت، وہ حقیقت مراد ہے جو خارج میں موجود ہے، وجود عینی مراد ہے، کلام نفسی مراد ہے۔ وہی تو یوسف بما ہوا من لوازم المخلوقات والمحدثات، اور جب قرآن ایسی صفت سے متصف ہو جو محدثات اور مخلوقات کے لوازم سے ہے، یعنی محدثات اور مخلوقات کی صفت سے جب وہ متصف ہو قرآن، تو یراد بہ الفاظ المنطوقہ المسموعہ، تو اس سے وہ الفاظ مراد لیے جاتے ہیں جن کا تلفظ کیا جاتا ہے، اور وہ الفاظ مراد لیے جاتے ہیں جنہیں سنا جاتا ہے۔ تو دو صورتیں ہیں کہ قرآن ایسی صفت سے متصف ہو جو قدیم کے لوازم سے ہے، اور قرآن ایسی صفت سے متصف ہو جو مخلوقات کے لوازم سے ہے۔ اگر مخلوقات کے لوازم سے قرآن متصف ہے تو وہاں وہ الفاظ مراد ہوں گے جن کا تکلم ہوتا ہے، جن کا تلفظ ہوتا ہے، جنہیں سنا جاتا ہے، یعنی کلام لفظی مراد ہوگا، کلام نفسی مراد نہیں ہوگا۔ کما فی قولنا، جیسے کہ ہم بولتے ہیں قرأت نصف القرآن، ہم نے آدھا قرآن پڑھ لیا، یا اگر محدثات اور مخلوقات کی صفات سے وہ متصف ہو تو وہ الفاظ مراد ہوں گے جو خزانے خیال میں جمع ہیں، جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں حفظت القرآن، میں نے پورا قرآن یاد کر لیا، یعنی ہمارے حاشیے خیال میں قرآن کے الفاظ جمع ہیں، محفوظ ہیں۔ اول مخیلہ، یا اس سے وہ الفاظ مراد ہوتے ہیں جو خزانہ خیال میں محفوظ ہیں، جمع ہیں۔ کما فی قولنا، جیسے کہ ہمارے اس قول میں حفظت القرآن، میں نے قرآن کو یاد کر لیا۔ او یراد بہ الاشکال المنقوشۃ، یا اور اگر مخلوقات کے لوازم سے قرآن متصف ہے تو ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس سے مراد، کلام سے مراد وہ الفاظ ہوں گے جو شکل والے ہیں اور جن کو ہم نے کاغذ پر یا کسی چیز پر نقش کیا ہے، نقش کی ہوئی شکلیں مراد ہوں گی۔ او یراد بہ الاشکال المنقوشہ، یا کلام سے مراد وہ اشکال ہیں جو منقوش ہوں۔ کما فی قولنا، جیسے کہ ہمارے اس قول میں یحرم للمحدث مس القرآن، بے وضو کے لیے قرآن کا چھونا حرام ہے۔ تو کلام نفسی تک تو رسائی ہی نہیں ہے، چھونا وہی جو منقوش ہیں، جو اشکال ہیں، جو نقوش ہیں نا، بے وضو کے لیے انہی کا چھونا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو قرآن جو ہے یہ کبھی ایسی صفت سے متصف ہوتا ہے جو قدیم کے لوازم سے ہیں، اگر قدیم کے لوازم سے وہ متصف ہو تو کلام نفسی اور کلام عینی مراد ہے، اور اگر ایسی صفات سے متصف ہو جو مخلوقات کے لوازم سے، محدثات کے لوازم سے ہے، تو کبھی اس سے وجود فی ذہن مراد ہوتا ہے،
کبھی اس سے وجود فی الکتابہ مراد ہوتا ہے اور کبھی اس سے وجود فی العبارہ مراد ہوتا ہے، اور یہ تینوں صورتیں کلام لفظی کی ہیں، یہ تینوں صورتیں کلام لفظی کی ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ کلام کی دو صورتیں ہیں، ایک کلام نفسی ہے، ہم اس کے قدم کے قائل ہیں اور وہی ذات باری تعالیٰ کی صفت ہے، اور ایک کلام لفظی ہے، نہ ہم اس کے قدم کے قائل ہیں اور نہ ہی وہ ذات باری تعالیٰ کی صفت ہے، البتہ اس پر حادث کا اطلاق بھی ہمارے علماء منع فرماتے ہیں، تاکہ ذہن کا تبادل اس بات کی جانب نہ ہو کہ قرآن مخلوق ہے نا، عام آدمی سننے والا یہی سمجھے گا، اس لیے ہمارے علماء اس سے منع فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہ جملہ بار بار کہا۔ اب یہاں جو انہوں نے تفصیل کی کہ کلام کی دو صورتیں ہوئیں، ایک کلام نفسی اور ایک کلام لفظی، اس سے یہ معلوم ہوا کہ کلام دونوں پر بولا جاتا ہے، کلام نفسی پر بھی اور کلام لفظی پر بھی۔ آپ قرآن کی تعریف ممکن ہے کہیں پڑھ لی ہوں، المکتوب فی المصاحف المنزل علی الرسول المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، نور الانوار پڑھ لیے کہ نہیں؟ سرمائی بات پڑھیں ہے نا۔ تو یہ تعریف ہمارے ائمہ اصول کرتے ہیں قرآن کی، المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف اور المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ تو منقول ہونا، مکتوب ہونا، منزل ہونا، یہ سب تو الفاظ کی صفات ہیں، یعنی یہ قرآن کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، غیر قرآن کی تعریف کر رہے ہیں جو قرآن پر دال ہے، اگر آپ کی اس تقسیم کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ جو ائمہ اصول نے تعریف کی ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کلام لفظی کا نام ہے، آپ یہ تفصیل کر رہے ہیں، ان کی تعریف سے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس کا انہوں نے یہ جواب دیا ہے، جواب ذرا لمبا ہے، میں مختصر جواب دے دیتا ہوں کہ انہوں نے جو تعریف کی ہے، ائمہ اصول کے پیش نظر احکام شرعیہ کا استنباط ہے، اور احکام شرعیہ کا استنباط الفاظ سے ہوگا کہ کون سے الفاظ ہیں، انہی الفاظ سے وہ مسائل کا استنباط بھی کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنے مقصد کے پیش نظر قرآن کی انہوں نے ایسی تعریف کی ہے جو کلام لفظی پر دلالت کرے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کلام نفسی کا انکار کرتے ہیں، یہی انہوں نے جواب دیا ہے، اعتراض کی جانب اشارہ کیا ہے تفصیل کتاب میں۔ ولما کانا دلیل الاحکام الشرعیہ هو اللفظ، مسائل شرعیہ کی دلیل لفظ ہے، جب مسائل شرعیہ کی دلیل لفظ ہے، کسی بھی مسئلے کا استنباط، کسی بھی مسئلے کا استخراج لفظ سے ہوگا کہ کون سا لفظ ہے، اس سے کیا معنی ثابت ہو رہا ہے، کیا حکم ثابت ہو رہا ہے نا، وجوب کا حکم ثابت ہو رہا ہے نا، اباحت کا حکم ثابت ہو رہا ہے، کون سا حکم ثابت ہو رہا ہے۔ اور جب مسائل شرعیہ کی دلیل لفظ ہے، دون المعنی القدیم، نہ کہ معنی قدیم، اس لیے کہ معنی قدیم تک رسائی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے ہر ایک کی، نا پیغمبر کی رسائی ہوگی۔ اور جب مسائل شرعیہ کی دلیل لفظ ہے، دون المعنی القدیم، معنی نفسی، کلام نفسی اور معنی قدیم یہ مسائل شرعیہ کی دلیل نہیں ہے، عرفہ ائمۃ الاصول، اس لیے ائمہ اصول نے قرآن کی تعریف ان لفظوں میں کی ہے، المکتوب فی المصاحف المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، کہ جو رسول پر نازل کیا گیا مصاحف میں مکتوب ہے اور آقا کریم سے تواتر کے ساتھ منقول ہے، تو چونکہ ان کے پیش نظر احکام شرعیہ کا، مسائل شرعیہ کا استنباط و استخراج ہے، اس لیے انہوں نے ان الفاظ کے ذریعے سے قرآن کی تعریف کی ہے۔
جو الفاظ اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ قرآن کلام لفظی کا نام ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن نظم اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ قرآن نظم اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ انہوں نے ایسی تعریف کی جو کلام لفظی پر دلالت کر رہی ہے، اس کی وجہ ان کے پیش نظر مسائل شرعیہ کا استنباط اور استخراج ہے۔ صرف معنی کا نام نہیں ہے اور صرف لفظ کا بھی نام نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے پڑھا ہو کہ فارسی میں قرآن کی تلاوت اگر کوئی نماز میں کرے تو نماز ہوگی یا نہیں، یہ مختلف ہی مسئلہ تھا۔ امام اعظم اولاً یہ فرماتے تھے کہ نماز ہو جائے گی، صاحبین کا قول تھا کہ نماز نہیں ہوگی، لیکن بعد میں امام اعظم نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر لیا کہ نہیں، نماز نہیں ہوگی۔ اگر صرف معنی کا نام قرآن ہوتا تو چاہے اردو میں اس معنی کا کوئی تلفظ کرے یا فارسی میں اس معنی کا کوئی تلفظ کرے، نماز ہو جانی چاہیے، لیکن اس کے معنی کے تلفظ سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ وَجَعَلُوهُ اسْمًا لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا، اور ائمہ اصول نے کلام کو نظم و معنی دونوں کا نام دیا ہے کہ کلام قرآن نظم و معنی کے مجموعے کا نام ہے، صرف نظم کا نام قرآن نہیں ہے اور صرف معنی کا نام بھی قرآن نہیں ہے۔ اے للنظم من حیث الدلالہ علی المعنی، یعنی نظم جو معنی پر دلالت کرے۔ نظم یہ کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے قرآن کے لیے یہ ضروری ادب ہے، ورنہ لفظ کا بھی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وَجَعَلُوهُ اسْمًا لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى، اور کلام کو نظم اور معنی دونوں کا مجموعہ انہوں نے قرار دیا، دونوں کے مجموعے کا نام انہوں نے کلام قرار دیا ہے، قرآن قرار دیا ہے۔ اے للنظم من حیث الدلالۃ علی المعنی، یعنی وہ نظم جو معنی پر دلالت کرے، نظم کے معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے نظم اور معنی کا مجموعہ یہ کلام ہے، قرآن ہے۔ لا مجرد المعنی، لا لمجرد المعنی، صرف معنی کی وجہ سے اس کا نام کلام نہیں ہے۔ نظم جو معنی پر دلالت کرے، کیونکہ اگر صرف معنی کا نام ہوتا تو جو میں نے ابھی اختلاف بتایا ہے اس اختلاف کی بنیاد پر امام اعظم کا وہ مسئلہ اپنی جگہ پر درست رہتا۔ پھر یہ تفصیل آپ دوبارہ پڑھیں گے، کیا نام ہے، نور الانوار میں، کہ امام اعظم نے یہ فرمایا تھا، اور انتقال سے مختلف روایتیں ہیں، چند گھنٹے پہلے یا چند دن پہلے اس سے رجوع فرما لیا۔ اے للنظم من حیث الدلالہ علی المعنی، یعنی اس نظم کا جو معنی پر، نظم کا نام ہے معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے، لا لمجرد المعنی، صرف معنی کا نام قرآن نہیں ہے۔ جو متکلمین کے ذریعے، ائمہ اصول کے ذریعے سے ان کا جو اعتراض تھا کہ انہوں نے جو تعریف کی ہے اس تعریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور کلام لفظی کا نام ہے، انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہ تعریف ان کی جو ہے یہ مسائل شرعیہ کا استنباط ان کے پیش نظر ہے، اس لیے ایسی تعریف کی ہے جو کلام لفظی پر دلالت کرے، ورنہ ان کے نزدیک بھی کلام اور قرآن نظم اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے، یعنی وہ نظم جو معنی پر دلالت کرے اس کا نام قرآن ہے، صرف نظم کا نام قرآن نہیں اور صرف معنی کا نام قرآن نہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کلام اشتراک لفظی کے طور پہ کلام نفسی پر بھی بولا جاتا ہے اور کلام لفظی پر بھی بولا جاتا ہے، وہ مشترک لفظی، تو اشتراک لفظی کے طور پہ اس کا کلام کا اطلاق، کلام کا استعمال دونوں پر ہوتا ہے اور دونوں حقیقت ہے۔ اشتراک ہو، اگر اشتراک لفظی ہو تو کسی بھی معنی پر اس کا اطلاق ہو تو وہ دونوں کے دونوں کیا ہوتے ہیں، حقیقت ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کلام نفسی پر
جو کلام کا اطلاق ہوتا ہے وہ تو حقیقت ہو، اور کلام لفظی پر جو اطلاق، لفظی کو جو کلام کہا جاتا ہے وہ مجاز ہو، ایسا نہیں۔ تو اشتراک لفظی کے طور پہ دونوں پر کلام کا اطلاق ہوتا ہے، کلام لفظی پر بھی اور کلام نفسی پر بھی۔ پھر بعد میں اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ اگر اشتراک لفظی کے طور پہ دونوں پر بولا جاتا ہے تو اس پر بھی اعتراض ہے، اس کا یہ جواب دیں گے۔ اور اس سے پہلے ایک دوسری بحث یہ ذکر کر رہے ہیں کہ کلام نفسی اور کلام لفظی یہ دو چیزیں ہوئیں۔ آپ کہتے ہیں کہ قرآن اور کلام نظم اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے، تو اللہ کی صفت کون ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ وہ کلام جو قدیم ہے وہی اللہ کی صفت ہے، یعنی کلام نفسی۔ وَأَمَّا الْكَلَامُ الْقَدِيمُ الَّذِي هُوَ صِفَةُ اللَّهِ تَعَالَى، اس میں سے جو کلام نفسی ہے، جو کلام قدیم ہے، جو اللہ عز و جل کی صفت ہے، کیا اس کا سنا جانا ممکن ہے یا سنا جانا ممکن نہیں ہے؟ فذهب الاشعری الى انه يجوز ان يسمعه، امام اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کی جانب گئے ہیں کہ اس کا سننا ممکن ہے، اس کا سنا جانا جائز ہے، ممکن ہے کہ اسے سنا جائے، اگرچہ خرق عادت کے طور پہ وہاں آواز نہ پائی جائے، تو بغیر آواز کے خرق عادت کے طور پہ اس کو سننا ممکن ہے۔ فذهب الاشعری، تو امام اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کی جانب گئے ہیں کہ کلام نفسی اور کلام قدیم جو اللہ عز و جل کی صفت ہے اس کا سننا جائز ہے، اس کا سننا ممکن ہے۔ ومنعه الاستاذ ابو اسحاق الاسفرائینی وهو اختیار الشیخ ابی منصور الماتریدی، اور استاذ ابو اسحاق اسفرائینی نے اس کا انکار کیا ہے، اس کو منع کیا ہے کہ کلام قدیم جو اللہ عز و جل کی صفت ہے، کلام نفسی جو اللہ کی صفت ہے، اس کا سننا ممکن نہیں ہے، اور یہی مذہب امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ دونوں کی دلیل کیا ہے، جواب کیا ہے، اس کی جانب یہ پھر اشارہ کریں گے۔ ومنعه الاستاذ ابو اسحاق الاسفرائینی، استاذ ابو اسحاق اسفرائینی نے اس کا انکار کیا ہے، اس سے منع کیا ہے، اور یہی شیخ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی مختار مذہب ہے کہ اس کا سننا ممکن نہیں ہے۔ امام اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس بات کی جانب گئے ہیں کہ اس کا سننا ممکن ہے، اس کی وجہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کے کلام کو سنے۔ اگر اللہ کے کلام کا سننا ممکن نہیں ہے تو پھر حتیٰ يسمع کلام اللہ کا معنی کیا ہے؟ اس آیت کریمہ سے صاف طور پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام جو کلام نفسی ہے، جو اس کے ذات کی صفت ہے، اس کا سننا ممکن ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ کے کلام کا سننا ممکن نہیں ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے انہوں نے اللہ کا کلام سنا، اسی وجہ سے انہیں کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ ہی کا کلام سنا۔ اگر سننا ممکن نہیں تھا تو انہوں نے کیا سنا؟ تو یہ دو دلیلیں حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہیں، لیکن امام ابو اسحاق اسفرائینی، امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو سننا ممکن نہیں ہے۔ ان دونوں آیات اور حضرت موسیٰ کے بارے میں جو ہے اس کا جواب کیا ہوگا یہ جواب دے رہے ہیں۔ فمانا قولی، باضابطہ دلیل نہیں دیا ہے نا، لیکن ان کے دلیل کی جانب اشارہ ہے، اور چونکہ اس دلیل سے امام ابو منصور ماتریدی کے مذہب پر اعتراض ہوتا ہے اس لیے جواب دے رہے ہیں۔ فمانا قوله تعالی، اور اللہ عز و جل کا جو ارشاد ہے حتی یسمع کلام اللہ،
یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے تو اللہ کے اس کلام کا معنی، اللہ کے کلام حتی یسمع کلام اللہ کا کی مراد یہ ہے ما یدل علیہ، جو کلام نفسی پر دلالت کرے اسے سنے. جو کلام نفسی پر دلالت کر رہا ہے اس کا سننا مراد ہے. کلام نفسی تک تو بڑے بڑے لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی ہے، مشرکین کی رسائی کلام نفسی پر تک ہو جائے یہ تو غیر ممکن بات ہے. یہاں مراد حتی یسمع کلام اللہ سے اس کا معنی یہ ہے کہ جو کلام نفسی پر دلالت کر رہا ہے، جو الفاظ ہیں انہیں سنیں. کما یقال، جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ سمعت علم فلان، میں نے فلاں کے علم کو سنا. تو علم کا سننا تو ممکن ہے نہیں، یعنی اس کے علم پر جو الفاظ دلالت کرتے ہیں میں نے وہ الفاظ سنا ہے. تو اسی طریقے سے آیت کریمہ ان احد من المشرکین میں حتی یسمع کلام اللہ کیا کر رہا ہے؟ آصف موبائل دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے کہ موبائل دیکھ رہا ہے؟ چلا رہا ہے باضابطہ، وہ کہہ رہا ہے نہیں. پتہ نہیں کہاں تم لوگوں کا دماغ رہتا ہے. ریکارڈنگ بھی اسی وجہ سے خراب ہوتی ہے. ڈانٹیں گے بولیں گے تو اس کو کہیں شیئر تھوڑا کیا جا سکتا ہے. ان لوگوں کو عقل ہی نہیں ہے. تو جو اعتراض امام ابو منصور ماتریدی امام ابو اسحاق پر تھا ہے نا، اور جو دلیل ہے امام ابو الحسن اشعری کی ہے نا، اس دلیل کا ان کی دلیل کی بھی جانب بھی اشارہ ہو گیا کہ ان کی دلیل یہ ہے، اور ان کی دلیل کا جواب بھی ہو گیا امام ابو منصور ماتریدی کی طرف سے کہ اس کا جواب یہ ہے حتی یسمع کلام اللہ کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے کلام پر دلالت کر رہا ہے اسے سنے. دوسری ان کی جو دلیل ہے، حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر اللہ کے کلام کو سنا، اسی وجہ سے انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے. اس کو یہ کہتے ہیں کہ کلیم اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ بغیر واسطے کے، بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی فرشتے کے اللہ نے اپنے کلام نفسی کا ان کے دل میں القاء فرمایا، یا ان کے کانوں نے بغیر آواز کے اس کا ان کے کانوں نے بغیر آواز کے ان کے دل میں اس کا علم ہوا بغیر کسی واسطے کے. ایک تو یہ ہے کہ واسطے سے علم ہو، بغیر واسطے کے ان کو اس کا علم ہوا ہے، اس لیے انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے. ہمیں بھی اللہ کے کلام کا علم ہوتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب کے واسطے سے علم ہوتا ہے. اور انبیاء کرام ہیں، انہیں بھی اللہ کے کلام کا علم ہوتا ہے، لیکن فرشتوں کے واسطے سے ہوتا ہے. اس لیے اس خصوصیت کی بنیاد پر کہ ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے حضرت کلیم کو اس کا علم ہوا، اس لیے انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کا کلام سنا ہے. لیکن لما کانا فموسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام نے سمع صوتاً دالن علی کلام اللہ تعالی، ایسی آواز سنی جو کلام نفسی پر دال ہے، کلام نفسی کو نہیں سنا ہے. لیکن لما کانا بلا واسطۃ الکتاب والملک، لیکن جب یہ سننا کسی کتاب کے واسطے کے بغیر ہے، کسی فرشتے کے واسطے کے بغیر ہے، خص بسم الکلیم، تو انہیں کلیم کے نام سے خاص کر لیا گیا اور انہیں کلیم اللہ کہا گیا. اس کے بعد پھر ایک اعتراض ہے، اس کا جواب